تقریباً غالباً قرآن مجید فرقان حمید کی 100 آیات مبارکہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 210 احادیث مبارکہ سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہے۔ میں ان میں چند دلائل پیش کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ اسلام احکامات شرعیہ اسلام کے اور اسلامی تعلیمات کے جو بنیادی ماخذ ہیں وہ دو ہیں، ایک ہے قرآن اور ایک ہے حدیث۔ تو جس طرح قرآنی احکامات پر عمل واجب العمل ہے عمل کرنا، اسی طرح احادیث مبارکہ بھی حجت مطلقہ ہے، اس پر عمل کرنا بھی واجب ہے۔ تقریباً میں نے بھی بیان کیا کہ 210 احادیث مبارکہ ہیں جس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صلاۃ کے ساتھ لفظ خاتم النبیین کے معنی بیان کیے کہ اس تصریح کے بعد اس معنی میں مزید تعبیر کی تفسیر کی گنجائش نہیں رہتی۔ اسی طرح ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ 2272 حدیث مبارکہ کا نمبر ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک نبوت و رسالت کا عمل انقطاع میں آ چکا ہے، اب نہ تو کوئی رسول آئے گا میرے بعد اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ اسی طرح ترمذی کی حدیث شریف حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حدیث نمبر ہے 2219 حدیث مبارکہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 اشخاص جھوٹے ہوں گے اور ان میں سے ہر کوئی گمان کرے گا کہ وہ نبی ہے، مگر حالانکہ میں خاتم النبیین ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم قال فضلت على سائر الانبیاء بست اعطیت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لي الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا وارسلت الى الناس کافۃ وختم بي النبیین او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کہ انس ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے فرمایا کہ مجھے بقیہ انبیاء پر 6 چیزوں سے فضیلت عطا کی گئی ہے۔ مجھے جوامع الکلم سے نوازا گیا ہے اور رعب کے ذریعے بڑی مدد کی گئی ہے، اور اسی طرح میرے لیے غنیمتوں کو حلال کیا گیا ہے، اور میرے لیے تمام روئے زمین کو پاکیزہ اور سجدگاہ بنا دیا گیا ہے، اور مجھے تمام انسانیت کی طرف مبعوث فرمایا گیا ہے، اور میری آمد کے ساتھ انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ تو محترم ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوتا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم خاتم النبیین ہے، اور یہ ہمارا مسلمہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آمد کے ساتھ ہی انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ وہ مشہور حدیث کریمہ ہے، آپ نماز سے سنتے ہوں گے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری اور مجھ سے آنے والے انبیاء کرام کی مثال اس محل کی جیسی ہے کہ ایک شخص اس شخص کی جیسی ہے کہ ایک شخص نے ایک محل بنایا، بڑا خوبصورت عالیشان محل بنایا، لیکن اس میں ایک کسر اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ دیکھنے والے جب آتے ہیں اس محل کو دیکھتے ہیں تو بڑے عجز کو اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کتنا عظیم شان محل بنایا ہے، مگر جب وہ اس جگہ آتے ہیں جہاں اینٹ کی جگہ خالی چھوڑی گئی تھی تو اس کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا میں وہ آخری اینٹ ہوں کہ میرے آنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلہ نبوت کو مجھ پر ختم کر دیا ہے، لا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ حضور نے فرمایا کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو اب آج کے دور میں یا پھر آنے والے دور میں کوئی بھی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کسی طرح کے خود کو نبی کہیں،
ذلی نبی کہے، بروزی نبی کہے، تمثیل نبی کہے، مسیح موعود کہے، کسی طرح کی دعویٰ کریں تو اپنے دعوے میں بلا اتفاق جھوٹا ہے، منکر ہے، کافر ہے، مرتد ہے، دین اسلام سے خارج ہے۔ اور ہاں، ہمارے بعض بڑے بڑے مسلمان اس چیز کی طرف میں نظر ڈالتا چاہوں کہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس سے شکوک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو اس بارے میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی مسلمان شخص اس سے صرف اس کے نبی ہونے کی دلیل مانگ لے، اسے نبی نہیں مانتا، فقط دلیل مانگ لے، تو اس کا دلیل مانگنا اسے دین اسلام سے خارج کر دے گا۔ تو بال اتفاق جس نے جیسے ہی نبوت کا دعویٰ کیا تو کسی بھی دلیل کی گنجائش حاجت نہیں، وہ دین اسلام سے خارج ہے، کافر ہے، مرتد ہے، جھوٹا ہے، کذاب ملعون ہے۔ ایسا شخص کو جھوٹا ماننا چاہیے، اس کی نبوت کا انکار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان فتنوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ، بہت ہی آسان انداز میں آپ نے بیان کیا اور یہ بتایا کہ قادیانیت کیا چیز ہے، اور پھر قادیانیت پر جو آپ نے نظر فرمائی، بتایا کہ اس کی ابتدا کب ہوئی، اور پھر علماء اہل سنت نے اس کا کس طرح رد کیا، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث مبارکہ میں فرمایا اس کا آپ نے قرآن و حدیث سے دلائل دیے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کے علم و عمل میں مزید برکات عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت حضرت کو مزید قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی طریقے سے عوام کو اجاگر کرتے رہنے کی، جگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں ایک شعر کہوں گا، کسی نے کیا خوب کہا کہ کوئی کیا جانے جو تم ہو، کوئی کیا جانے جو تم ہو، خدا ہی جانے کیا تم ہو۔ خدا تو کہہ نہیں سکتے مگر شان خدا تم ہو، تمہارے بعد پیدا ہو نبی کوئی نہیں ممکن، نبوت ختم ہے تم پر کہ ختم الانبیاء تم ہو۔